لڑکیاں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، میرا ان سب سے سوال ہے، کیا وہ سب کی سب لڑکیاں اپنی ول سے، اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں؟ اور اگر وہ کر بھی رہی ہیں، جیسے بھی کر رہی ہیں، اپنی ول سے کر رہی ہیں، کسی اور کی ول سے کر رہی ہیں، پھر بھی کیا وہ سیکیور ہیں؟ ہم نے کب تک یہ چادر کے پیچھے، برقعے کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے؟ ان کی موبلٹی کو اتنا آسان کیوں نہیں کر دیتے کہ ان کو برقعوں کے پیچھے بھاگنے؟ آپ برقعے کی اگر بات کریں نا تو کالا برقع جو ہے پاکستان کا کلچر تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کو اسلام دشمن قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ختم کیا جائے، جو بلکہ اگر یہ سب سے پہلا نمبر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ہے بے حیائی کو پروموٹ کرو، حیا کو ختم کرو۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حیا کو کسی طریقے سے کیا کرو، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے، یونیورسٹیوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، اتنا یعنی باطل کے تیر کا رخ حیا کے خلاف جتنا ہے اتنا کسی اور چیز کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میں اور آپ نہیں سمجھتے مگر اسلام دشمن قوتیں سمجھتی ہیں۔ آپ جب بیٹھتے ہو نا بولتے ہو مفتی صاحب ہر وقت شادیوں پہ بیان کیوں کرتے ہو، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں لبرل لوگوں کو اور ویمن رائٹس اور یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں نا، ان کو میرے اس بیان سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نماز اور روزے کے فضائل پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو داڑیاں رکھوا دوں، خدا کی قسم ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب کہتا ہوں نا بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرو، لڑکا بالغ ہوتے ہی شادی کرے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو، ایسے بات ہوتی ہے جیسے میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اتنا چیختے ہیں، چلاتے ہیں یار یہ کیا بکواس کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اور جب اس پہ دلائل دیتا ہوں نا تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یار یہ مفتی صاحب کیا کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسے 8-10 اور پیدا ہو گئے نا تو یہ کنٹینر میں، تو یہ درجنوں مسائل کا حل ہے جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ خاندانی لوگ نکاح کر کے پیدا ہوتے ہیں، اگر بے حیائی پھیلے گی نکاح کا رواج معاشرے میں ختم۔ یہ سب چیزیں تو لازم ملزوم ہے۔ لیٹ نکاح ہونے سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلنے سے لیٹ نکاح ہوتا ہے۔ ایک بیوی رکھنے سے عورتیں بہت ساری بغیر شوہر کی زندگی گزارتی ہیں۔ بے حیائی، جب وہ بے حیائی پھیلائیں گی تو جو لوگ شادی کرنے ایک ایک نہ وہ ایک ایک بھی چھوڑ دیں گے۔ رزلٹ وہ ہوگا جو آج مغربی تہذیب کا ہے، وہ ہمارا بھی کل رزلٹ ہونے والا ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں جیسے وہ ہے وہ تمہیں بھی ویسے ہی بنا دیں، کیونکہ اس معاشرے میں ہر خوبی ہے، فیملی خاندانی نظام ان کا تل پٹ ہو گیا۔ ہمارے ہاں ہر برائی ہے مگر ایک خاندانی خوبی ہے، ہمارے ہاں خاندانی نظام برقرار ہے ابھی۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا کچھ غریب ہو کے بھی کمبختوں نے اصل چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری اتنی ترقی ہو کے بھی جو اصل چیز تھی، جو گرفت تھی، جو انسان کی نیچر تھی خاندانوں کی شکل میں رہنا، وہ نیچر ہم نے تباہ کر دی، جس کی وجہ سے خودکشیوں کا ریشو، کتے پالے جا رہے ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں، نہ کوئی چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ پھپھی، نہ خالہ، نہ بھتیجی، نہ بھانجا، سارا بیڑا غرق ہو گیا سسٹم کا۔ بوڑھے باپ باپ کا سارا بوجھ ریاست پہ آتا ہے، ہمارے یہاں ریاست پہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو 20-25 پوتے نواسے بچے مل کے اکلوتے نانا دادا کو پال رہے ہوتے ہیں، اور ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ دادا نانا بن کے زندگی گزارتا ہے انسان۔ خاندانی لوگ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، بغیر نکاح کے جو پیدا ہوتے ہیں وہ خاندانی۔ اسلام نے تو ولد الزنا بچے کا باپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں مانا ہے۔ جس شخص نے زنا کیا بچہ پیدا ہوا، اسلام کہتا ہے شناختی کارڈ میں اپنی ولدیت میں آپ کو نام ڈالنے کی اجازت نہیں، اگرچہ آپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے مگر آپ اس کے باپ بولو نہیں ہو، نہ آپ کی وراثت ملے گی، نہ آئی ڈی کارڈ میں یا کہیں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا فادر ہوں۔ اس کا کوئی فادر ہے ہی نہیں، اس کی ماں ہے، فادر نہیں ہے اس کا۔ تو بھائی وہ سمجھتے ہیں ہمارے بیان کی اہمیت کو، آپ گھننے بنے ہوئے ہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ سمجھتے تو آپ بھی ہیں، کوشش نہیں کرتے، بس ختم۔